العلي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قرآن حکیم کی آیت کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ بیان ان الحیات عقیدۃ و جہاد اس عنوان کے تحت شروع ہوا تھا. وہ 5 مراحل سے گزرنے کے بعد آج 6 مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اسلام نظام حیات ہے اور حیات عقیدہ و جہاد کے مجموعے کا نام. اس لیے کوئی مسلمان نہ عقیدے سے مستثنیٰ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ جہاد سے الگ رکھا جا سکتا ہے. قانون الہی نے ہر مسلمان سے عقیدے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور جہاد کا بھی تقاضا کیا ہے. اسی لیے اسلام نے اپنے جہاد کو اتنا وسیع بنا دیا, اتنا ہمگیر بنا دیا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان منزل جہاد سے باہر نہ جا سکے. اب تک میں نے آپ کے سامنے جہاد کی جن اقسام کا تذکرہ کیا ہے, ان کے بعد آج جس عنوان جہاد کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے جہاد باللسان. اسلام نے میدان جہاد میں قدم رکھنے والوں کے لیے مختلف حربے معین کیے ہیں. دنیا کی نگاہ میں جنگ و جدل اور قتال مخصوص اسلحے اور مخصوص ہتھیاروں سے انجام پایا کرتے ہیں, چاہے وہ ترقی یافتہ ہتھیار ہوں چاہے دور قدیم کے اسلحے ہوں. اس سے زیادہ سوچنے والوں نے نہ سوچا ہے اور نہ عمل کرنے والوں نے عمل کیا ہے. مگر اسلام کیونکہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو سراپا جہاد اور مجاہد بنانا چاہتا تھا, لہذا اس نے اسلحوں کی دنیا کو اتنا وسیع بنا دیا کہ قلب مومن بھی ایک اسلحہ ہے, زبان مومن بھی ایک اسلحہ ہے, مومن کا قلم بھی اسلحہ ہے, مومن کا علم بھی اسلحہ ہے,
مومن کی زندگی جہاد ہی جہاد ہے. مومن جس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اس راہ کو راہ جہاد اور راہ حق بنا دیا گیا ہے. اس سلسلے کو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ اسلام نے جہاد باللسان کے دائرے کو کتنا وسیع بنایا ہے اور دنیا اسلام میں اس انداز سے جہاد کرنے والوں نے کس طرح جہاد کیا ہے. زبان سے جہاد خاصان خدا نے کس طرح کیا، زبان سے جہاد صاحبان اسلام و ایمان نے کس طرح کیا، زبان سے جہاد مردوں نے کس طرح کیا، زبان سے جہاد عورتوں نے کس طرح کیا، اور آج ہم سے کس زبانی جہاد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میں سلسلے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے چند لمحے اس مقام پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ محسوس کریں کہ جہاد باللسان کا سلسلہ نہ کل تمام ہوا تھا اور نہ آج تمام ہوا ہے. اسلام کے قوانین میں جب تک واجبات کی فہرست میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام رہے گا، اسلام میں جہاد باللسان واجب رہے گا. صاحبان علم ہونا اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ جہاد جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی مقصد اسلام یہ ہے کہ سماج میں نیکیاں پھیل جائیں، برائیوں کا سدبال ہو جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، نیکیاں عام ہو جائیں. اس مقصد کے لیے اسلام نے 3 مرحلے قرار دیے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر برائیاں تمہارے سامنے آئیں تو اپنے قلب اپنے دل سے جہاد کرو. برائیوں کا مقابلہ پہلے اپنے نظریات سے کرو، اپنے خیال سے کرو، اپنے دل کی کیفیات سے کرو. خبردار کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ برائی تمہارے سامنے آئے اور تمہارا دل اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. توجہ فرمائیں گے. برائی تمہارے سامنے آئے، منظر دکھائی دے، عمل نظر آئے، کوئی برائی تمہاری نگاہ کے سامنے آئے اور اگر تمہارا قلب تمہارا دل اس برائی سے راضی ہو گیا، اس برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، چاہے عملی میدان میں وہ برائی منظر عام پر نہ آئے، اگر قلب سے راضی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے راہ جہاد سے کوتاہی سے کام لیا ہے اور میدان جہاد سے فرائض کیا ہے. سب سے پہلا جہاد مسلمان کے لیے انکار بالقلب ہے، یعنی برائیوں کا دل سے انکار، برائیوں سے نفرت، برائیوں سے بیزاری. کوئی برائی سماج میں دکھائی دے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتا، زبان کھولنے کا امکان نہیں ہے، ہاتھ چلانا ممکن نہیں ہے، سب کے پاس نہیں کر سکتا، رکاوٹیں نہیں کھڑی کر سکتا، تو دل میں احساس بیزاری تو پیدا کرے. توجہ فرمائیں، دل میں احساس نفرت تو پیدا کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا دل برائیوں سے متنفر ہے، اس کا دل برائیوں سے بیزار ہے. ورنہ جس کا دل برائی سے راضی ہو گیا وہ کتنا ہی اپنی نیکی کا پروپیگنڈا کرے، کل اپنی خباثت کا بہترین جواب بنا ہوا ہے. کل اپنی برائیوں کا خود جواب بنا ہوا ہے. ورنہ جب قلب میں صفائی ہے، قلب میں پاکیزگی ہے، قلب میں طہارت پائی جاتی ہے تو طہارت اور پاکیزگی کبھی برائی کو برداشت نہیں کر سکتے. لہذا پہلا مرحلہ ہے برائیوں کے مقابلے میں احساس نفرت، جذبہ بیزاری، جذبہ فرار. یہ اور بات ہے کہ یہ بات جب منظر عمل میں آتی ہے تو سب کو اچھی لگتی ہے. توجہ فرمائیں گے. میں چاہتا ہوں اس نقطے کو آپ محسوس کریں اور زیادہ وضاحت کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ میں اس بات کو آپ محسوس کریں. منظر عمل میں سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کو عام کرے، برائیوں کو روکے، نیکیوں کو پھیلائے، برائیوں کا سب سے بات کرے. اور اس کے بعد جب امر و نہی کے درجات سامنے آئے، کیسے نیکیوں کو پھیلایا جائے، کیسے برائیوں کو روکا جائے، تو سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ برائیوں کے روکنے کا پہلا مرحلہ ہے قلبی نفرت. برائیوں کے روکنے کا پہلا مرحلہ ہے دل کی بیداری. ورنہ جس دل میں شراب کی محبت رہے گی،
شراب کو نہیں روک سکتا. جس دل میں گانے کی محبت رہے گی وہ گانے کا اتفاق نہیں کر سکتا. جس دل کو ناچ اچھا لگے گا وہ ناچ کو نہیں روک سکتا. جس دل میں جوئے کی محبت رہے گی وہ کمال بازی پر پابندی عائد نہیں کر سکتا. جس دل میں اتنی خباثت ہو کہ آپ نامحرم کے چہرے پر نگاہ کرنے کے لیے مچل رہا ہو وہ ان برائیوں کا ستیہباد نہیں کر سکتا. پہلے اپنے دل کو آمادہ کرو کہ دل میں برائیوں سے نفرت پیدا ہو, برائیوں سے بیداری پیدا ہو. جب بیداری پیدا ہو جائے گی تو قلبی نفرت تمہیں خود ہی عمل کرنے پر آمادہ کرے گی. قلبی بیداری تمہیں خود ہی عمل کرنے پر آمادہ کرے گی. میں وضاحت نہیں جانا چاہتا لیکن اپنی بات کو آپ محسوس کرتے ہیں. خدا نہ خاصا اگر میرے دل میں کسی آدمی سے نفرت پیدا ہو جائے, خدا نہ کرتا کسی مسلمان سے میرے دل میں نفرت اور بیداری پیدا ہو جائے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے میں اسے کسی پد میں دیکھنا نہیں چاہتا, میں اسے کسی مکان پر آنے نہیں دینا چاہتا, میں اس کے وجود کو پسند نہیں کرتا, میں اس کی حیات کو پسند نہیں کرتا, میں کہیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو بیداری کا خاصہ یہ کہ انسان چاہتا ہے وہ نہ رہ جائے. بیداری کا خاصہ یہ کہ انسان چاہتا ہے وہ منظریام پر نہ آنے پائے. جو شراب سے بیدار ہیں وہ شراب کی بوتل کو برداشت نہیں کر پاتے. جو جوئے سے بیدار ہیں وہ جواریوں کو برداشت نہیں کر پاتے. جو ناچ گانے سے بیدار ہیں وہ فلموں کو برداشت نہیں کر پاتے. جو برائیوں سے بیدار ہیں وہ برائیوں کو برداشت نہیں کر پاتے. جو بدکردار انسانوں سے بیدار ہیں وہ بدکردار انسانوں کو برداشت نہیں کر پاتے. تو اسلام چاہتا ہے کہ دلوں میں برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے. جب یہ نفرت پیدا ہو جائے گی تو برائی کے ستیہباد پر انسان کو تیار ہو جائے گا. الگ سے کوئی قانون نہ بنانا پڑے گا. اب میری اس بات کو اور اس کی باری کی بات پہچانیے. آج جو ہم برائیوں کو نہیں روکنا چاہتے, آج جو برائیوں کے ستیہباد میں ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے, یہ خود اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ ہمارے دل میں برائیوں سے بیداری نہیں ہے. ورنہ اس کے معنی کیا ہے کہ ہم سے آپ سے جھگڑا ہو جائے تو ہم آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. ہم جانے سے بیدار بھی ہے, سننا بھی چاہتے ہیں. ناچ سے بیدار بھی ہے, دیکھنا بھی چاہتے ہیں. جوئے سے بیدار بھی ہے, جواریوں سے تعلقات بھی ہے. بے ایمانی سے نفرت بھی ہے, بے ایمانوں سے رابطہ بھی ہے. بدکرداری سے نفرت بھی ہے, بدکرداروں سے تعلقات بھی ہے. یہ تعلقات اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ دل میں نفرت نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے سب سے پہلا مطالبہ کیا کہ اگر منکرات کو, برائیوں کو روکنا ہے تو پہلے انکار بالقلب پیدا کرو. دل میں نفرت ہو, دل میں بیداری ہو. اور جو فرمایا اب میں وہ جملہ کون کام سے محفوظ کر لیں گے تو یہاں تک تو سارا عالم اسلام ہمارے ساتھ چلا کہ جہاں جہاں برائی پائی جاتی ہو اس برائی سے بیدار ہو جاؤ, اس برائی سے متنفر ہو جاؤ, اس برائی سے برات کرو. لیکن اس کے بعد اب 2 مرحلے ہو گئے. کچھ ایسے انسان ہیں جو اس نقطے کو پہچانتے ہیں کہ جب برائی سے نفرت ہوگی تو جس میں برائی پائی جاتی ہے اس سے بھی بیداری پیدا ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ شراب سے بیدار ہے, شرابی سے تعلق ہے, جوئے سے بیدار ہے, جواری سے رابطہ ہے, کفر سے نفرت ہے, کافر سے تعلق ہے, یہودیت سے بیداری ہے, یہودی سے حاصل ہے. جب برائی سے نفرت ہوگی تو برائیوں سے بھی نفرت ہے اور برے انسانوں سے بھی بیداری پیدا ہو جائے گی. مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے ہم برائیوں سے بیدار ہیں, برے انسانوں سے بیدار نہیں ہیں. ہم برائیوں سے نفرت کرتے ہیں مگر برے انسانوں سے نفرت نہیں کرتے. یہ اعلان خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دل میں برائی سے واقعی نفرت ہوگی تو برا انسان کبھی برداشت بھی نہ ہوگا. برے انسان کا برداشت ہو جانا یہ دلیل ہے کہ دل میں برائیوں سے بیداری نہیں ہے. تو ابھی جو یاد رکھو جو منزل عمل وہی منزل عقیدہ. اور پر اتنا رہ گیا ہے کہ منزل عمل میں برائی سامنے آتی ہے تو عمل کہتا ہے بیدار ہو جاؤ تاکہ نہیں یعنی منکر کا پردہ ہو جائے. جب برے انسان سامنے آتے تو عقیدہ کہتا ہے کہ ان سے بیدار ہو جاؤ تاکہ برائی سے محبت نہ پیدا ہونے پائے. ایک طرح تھوڑے محبت. تو پہلی منزل ہے انکار
برائی سے بیداری پیدا کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے آسان ہے۔ ہمیں اور آپ کو اتحاد کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے کسی دور میں برائی سے محبت کی ہی نہیں، تو ہم کیا جانے کہ بیداری میں کتنی مشکلات ہیں، بیداری میں کیا زحمت ہے۔ ہم نے جن گودیوں میں پرورش پائی، جن آگوشوں میں رہے، وہاں یہی ماحول دیکھا، ہر برائی سے نفرت، ہر برائی سے بیداری۔ ہمارے گھرانے میں نہ شراب، نہ جوا، نہ ناچ، نہ رقص، نہ رنگ، نہ کوئی عیب، نہ کوئی برائی، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو ہم کیا جانے کہ برائیوں سے بیداری میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ مگر ان انسانوں کے دلوں سے پوچھیے جو شرابیوں کے درمیان رہے اور پھر شراب سے بیدار ہو، جو جواریوں کے درمیان رہے اور پھر جوئے سے بیدار ہو جائیں، جو ناز و رنگ کے ماحول میں زندگی گزارے اور پھر بیداری کا حوصلہ پیدا کر دیں، ان کے لیے بیداری واقعہ جہاد ہے۔ اور اگر آپ نہیں پہچانتے تو میں وہ جملہ کو جس کو ایک سننے والا بچہ بھی محسوس کر لے گا، جنہوں نے مسلمان کی گودی میں پرورش پائی وہ کیا جانے کہ بتوں سے بیداری کتنا مشکل کام ہے، وہ کیا جانے کہ اصنام سے برات کتنا مشکل مرایا ہے۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے کل 360 کو پوجا تھا، آج لا الہ کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم ان مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں جو 360 کی پوجا کرنے کے بعد واقعا لا الہ کہہ دیں، واقعا سارے خداؤں کو ٹھکرا دیں۔ وہ قابل قدر ہیں، مگر وہ قابل قدر نہیں ہے جو ایک طرح کے خداؤں کو چھوڑ کے دوسری طرح کے خدا بنا لے۔ اس طرح آپ پورے محمد تو پہلا مرحلہ ہے انکار بالقلب، یہ بھی اختیار ہے لیکن ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ بیداری جب منظر عام پر آتی ہے تو منظر عام پر آنے کا پہلا ذریعہ ہے زبان۔ متوجہ رہیں گے، میں سلسلے بیان کو مرتب رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا ذریعہ ہے اس بیداری کے اظہار کا زبان۔ تو فرق یہ ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی باتیں جو عرض کر رہا ہوں، جہاد اسلامی عبادات کے ہے، جہاد اسلام میں عبادات کے ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اگر اللہ کے لیے تو جہاد ہے، اور اگر مال کے لیے، غنیمت کے دنیا داری کے لیے تو اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد اسلام میں عبادات کے ہے، اور عبادات کا دائرہ اتنا محدود ہوتا ہے، عبادات کا مسئلہ اتنا محتاط ہوتا ہے کہ ذرا انسان آگے پیچھے ہو جائے تو پھر عبادت نہیں رہ جاتی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نماز بہترین عبادت ہے، لیکن 2 رکعت کی نماز سوا تو ہو جائے تو پھر یہ جو سے بندگی قابل قدر نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ 2 رکعت 1 رکعت ہو جائے تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ خباثت ہے۔ روزہ اپنے وقت معین پر شروع ہو کے مقرر وقت پر تمام ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے بھی اگر ختم ہو جائے تو عبادت نہیں ہے، شیطنت ہے۔ عبادت کی شان یہ ہے کہ جو اس کی معین حدیں ہیں ان میں نہ اضافہ ہونے پائے اور نہ کبھی ہونے پائے۔ توجہ کریں گے، جہاد ہے عبادت، اور جہاد کا پہلا مرحلہ ہے زبان۔ اسلام نے جہاد باللسان یعنی زبانی جہاد کو جہاد بنا کے زبانوں پر مہریں لگا دی۔ نہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، زبانوں کو پابند بنا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ منزل جہاد میں سے آگے بڑھ جاؤ، اگر تلوار لے کے میدان میں آئے اور ایک قطرے خون بھی ناحق پھیل گیا تو سارا جہاد برباد ہو کے رہ جائے گا۔ ایسی جب جہاد باللسان کی منزل میں قدم رکھا تو اگر ایک جملہ بھی نامناسب زبان سے ادا ہو گیا تو پھر یہ جہاد نہیں ہوگا، اس کا نام جہاد نہیں ہوگا، یہ خباثت ہو، شیطنت ہو، کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، مگر یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کے معنی ہے جو حدود ہے، حدود الہیہ کے اندر قدم اٹھایا جائے، زبان کھلے جہاں کھلنا چاہیے، زبان رک جائے جہاں رک جانا چاہیے۔ اگر کسی دشمن خدا کے مقابلے میں بھی کسی دشمن خدا کے مقابلے میں بھی اگر نامناسب زبان چل جائے تو اس کا نام جہاد نہیں ہے، یہ بھی بغاوت ہے، عبادت نہیں ہے۔
سلام کیا، اگر اسی کی شان میں غلط زبان کھل جائے تو اس کا نام میں اسلام رہ جائے گا، نہ ایمان رہ جائے گا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ حدود معین ہے، نہ حد سے آگے بڑھنے پائے نہ حد سے پیچھے رہ جائے۔ اس طرح پڑے محمد علیہ بس یہ ضروری تمہید تھی کہ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ جہاد انسان کی قسمیں ہیں، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ جہاں نیکی نہیں ہے وہاں نیکی پھیلائے، جہاں برائی پائی جاتی ہے وہاں برائیوں کا سب سے بات کرے، یہ ہر ایک کا فریضہ ہے۔ نہ علماء، نہ خطباء، نہ واعظین، نہ اہل منبر، نہ ائمہ جماعت، جو مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے، جو مسلمان ہے اس کا فریضہ ہے کہ جہاں برائی ہو اسے روکے اور جہاں اچھائی نہیں ہے وہاں اچھائیوں کو عام کرے، رائج کرے، پھیلائے۔ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے۔ یہ جہاد باللسان کا ابتدائی مرحلہ ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ ہم نے آپ نے کون سا کمال کیا؟ ایک مومن کو راستے پر لگا دیا۔ توجہ کریں، ایک بے نمازی کو اگر سمجھا کے نماز پڑھوا دی تو لوگ سمجھے ہم نے بہت جہاد کیا ہے کہ قیامت آ دی۔ کس کو نماز پڑھوا دی؟ کافر کو، مشرک کو، یہودی عیسائی کو؟ مسلمان تھا، اللہ کا ماننے والا، نبی کا ماننے والا، اولیاء اللہ کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، جس میں 36 مقامات حکم نماز ہو، حدیث کا ماننے والا، جس نے اسلام و حکومت کے درمیان حد فاصلی نماز کو قرار دیا ہے۔ نماز آ جائے تو اسلام، نہ آئے تو کفر۔ ایسے مسلمان کو اگر نماز پڑھوا دی تو کون سا کمال کیا؟ مسلمان سے اگر روزہ رکھوا دیا تو کون سا کمال کیا؟ یعنی اپنوں کے درمیان، توجہ ہے، اپنوں کے درمیان، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اگر قرآن سنا دیا، اگر حدیث سنا دی، رائے راست پر لے آئے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ اسلام نے جہاد کا سلسلہ وہاں سے شروع کیا کہ جہاں پیغام پہنچ دیا جائے جو سب جمعرات کے خلاف ہو اور مجمع وہ ہو جو سب کو غالب ہو۔ توجہ کریں، تو میں آ گیا اس سلسلے بیان پر جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس دن سرکار دو عالم نے پہلا پیغام اسلام پیش کیا، جن لوگوں کو بلایا ہے حضور نے، جن لوگوں کی دعوت کی ہے، جن کو کھلایا ہے، جن کے درمیان توحید کا پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں، بت پرست ہیں، بتوں کو سجدہ کرنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اور سرکار دو عالم ان کے درمیان خیر دنیا اور آخرت اور توحید الہی کا پیغام سنا رہے ہیں۔ ایسے مخالف مجمع میں توحید کی آواز بلند کرنا یہ سرکار دو عالم کا پہلا جہاد باللسان تھا۔ سلسلے کو نہ بھلائیے گا، سرکار دو عالم نے پہلے دن جہاد کا سنگ بنیاد رکھ دیا، دعوت سلاسیرہ کے بت پرستوں میں توحید کا پیغام لے کر۔ کیا کسی کا خیال یہ ہے کہ حضور ایسے مجمع میں جب توحید کا نام لیں گے تو حضور لوگ دعوت کے جواب میں حضور کی دعوت کر دیں گے؟ کیا ان کا بات آپ نے بتائی ہے؟ آپ نے ایک وقت کھانا کھلایا، 4 وقت ہمارے یہاں دعوت ہے؟ نہیں، اسی وقت رد عمل سامنے آ گیا، اسی وقت نتیجہ سامنے آ گیا۔ حضور نے پیغام سنایا، انہوں نے جادوگر کہہ دیا، حضور نے توحید بتائی، انہوں نے دیوانہ کہہ دیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ماحول اتنا ناسازگار ہے کہ جہاں صاحب اعجاز جادوگر ہو جائے گا، جہاں عقل کل دیوانہ کہا جائے گا، مگر پیغمبر نے کہا جہاد تو اسی کا نام ہے کہ مخالف ماحول میں آواز حق بلند کی جائے۔ اسی لیے سرکار نے جہاد کے حدود معین کیے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ حق بات کہی جائے مگر مومنین کے بیچ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان نہیں، حق بات کہی جائے سلطان جائر کے مقابلے میں، ظالم بادشاہ کے مقابلے میں۔ لفظ کی قیمت پہچانیے گا، یہ نہیں کہا کہ حق بات کہی جائے باطل کے سامنے، حق بات کہی جائے ظالم کے سامنے۔ یہ ظالم تو چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ظالم بڑے بھی ہوتے ہیں، اہل باطل بے بس بھی ہوتے ہیں، اہل باطل صاحب اختیار بھی ہوتے ہیں۔ بے بسوں کے سامنے حق کہہ دینا ہنر نہیں ہے، بے بسوں کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کر دینا یہ ہنر نہیں ہے۔ ان کا سلطان جائے،
آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کسی کا پناہ لینا ہوتی ہے تو خوشامدانہ تقریر کرتا ہے. نہیں عزیزوں میری بات کو پہچانیے. جب کہیں کسی کو پناہ لینا ہوتی ہے یا اسے مدد لینا ہوتی ہے خوشامد کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. کیا کہنا آپ کا؟ آپ کو دنیا کو جواب ہی نہیں ہے, آپ سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. آپ ایسے اور آپ ویسے, میں کیا بولتے کیا جو خود پاپا میں اسلام کے خصوصیات, اسلام کے حقائق, سرکار دو عالم کے کمالات کا اعلان کر رہے ہیں. ایسے دربار میں ایسی تقریر, خوشامدانہ تقریر کے بدلے یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم نے جو جہاد باللسان کا حوصلہ پیدا کرایا وہ دربار نجاشی میں کام آیا. اور کیوں نہ ہوتا, اس بات کا بیٹا ہے جس نے پہلے دن جہاد باللسان کا حق ادا کر دیا. جب لوگوں نے آگے کہا ابو طالب بھتیجے کو روکو, یہ ہمارے خداؤں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, اب یہ برداشت نہیں کریں گے. کہا خبردار میرے سامنے زبان نہ بولنا, اگر کوئی نظر اٹھا کے دیکھ لے گا تو آگے نکال لوں گا. اور جب پیغمبر نے کہا حکم خدا آیا ہے میں اعلان اسلام کر دوں, تو ابو طالب نے کہا ہاں میرے لال, ہاں 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 میرے وطن ضرور اعلان کرو. ابو طالب نے پورے حوصلے کے ساتھ آواز دی, قم یا سیدی, میرے سردار اٹھو. فوج کے پالے کو سردار کہہ دینا یہ کوئی معمولی حوصلے کی بات نہیں ہے. یہ اسلام و ایمان کا کوئی معمولی حوصلہ نہیں ہے. ورنہ ایسے موقع پر لوگ اپنی بزرگی کو بچانے کے واسطے رشتوں کا سہارا لیا کرتے ہیں. مگر ابو طالب نے سرکار دو عالم سے کہا میرے سردار اٹھیے, اٹھیے, میں جانتا ہوں آپ سرکار کائنات ہیں, میں جانتا ہوں آپ سید الانبیاء ہیں, میں جانتا ہوں آپ کی جلالت و عظمت کیا ہے. لہذا ہم نے دیکھا جو سلسلہ شروع ہوا, ابو طالب نے کوئی حوصلہ دیکھا, جعفر طیار نے کوئی حوصلہ دیکھا, مولا کائنات نے کوئی حوصلہ دیکھا, اور یہ سلسلہ کیوں ہی آگے بڑھتا چلا گیا. خاندان سے آگے بڑھا تو چاہنے والوں میں آیا, خاندان سے آگے بڑھا تو ماننے والوں میں آیا. اس لفظ کو کوئی نہیں بولا سکتا. جب ظالم نے بولا کہ بھی سمے تب مار سے کہا اگر محبت علی کو نہ چھوڑا تو تمہیں سولی دے دی جائے گی. یہ سب نے مسکرا کے کہا میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا. میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے, میرے مولا نے خبر دی ہے کہ میری محبت سے تمہیں سولی دی جائے گی. میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں. اس طرف پر میری نگاہ ہے جس پر مجھے سولی دی جائے گی. یہ سننا تھا, تاریخ نے جھنڈا کے کہا اور تمہارے مولا نے اور کیا کہا ہے. سنیے الفاظ میں بولیے گا جہاد باللسان, جہاد باللسان. تمہارے مولا نے اور کیا کہا. کیا میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میری محبت سے تمہیں سولی دی جائے گی اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. ظالم نے کہا کہ تو صحیح تمہارے مولا کی زبان نہ کاٹ دی جائے. زبان کاٹنے کی معنی سمجھا, یعنی ان کی بات کاٹ دی جائے, ان کی بات کو غلط ثابت کر دیا جائے. نیسم نے کہا تیری مجال جو میری مولا کی بات کو غلط ثابت کرے گا, یہ تیری اوقات ہے جو میرے مولا کو سچا سکے گا. جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا. جلات کو بلایا, بولا تو حکم دیا, نیسم کو سولی پر لٹکا دیا جائے. کتنی آسان لفظ ہے جو ہم آپ سن لیا کرتے ہیں, کتنا آسان مرحلہ ہے جو ہماری نگاہوں سے گزر جایا جاتا ہے. سولی پر لٹکا دیا گیا, مگر کبھی اس کی معنویت پر غور کیجیے گا. سولی پر چڑھا دینا یہ کیا ہے اور کون سا مرحلہ ہے, کیسے انسان اسے برداشت کرے گا. نیسم کو سولی پر لٹکا دیا گیا. ہاتھ میں تیر, پیر میں تیر, سینے میں تیریں نصب کر دی گئی ہیں, خون کے فوارے جاری, اور نیسم تختے دار پر. اس عالم میں آواز دیتے ہیں جب تماشا یہ اکٹھا ہونے لگے, آواز یہ کوفے والوں جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. اب زندگی کے لمحات بہت کم باقی رہ گئے. میں چاہتا ہوں جو میرے سینے میں اسرار ہیں, جو میرے پاس مولا کے خدائے ہیں, میں تمہیں سنا دوں, ورنہ دنیا سے چلا جاؤں گا تم محروم رہ جاؤ گے. اب جو مجمع سمجھنے لگا تو مخبر نے جا کے خبر دی کوفے کا رنگ بدل جائے گا, کوفے میں انقلاب آ جائے گا. یہ تختے دار کو منبر بنائے ہوئے ہیں, یہ تختے دار سے فضائل کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں. ظالم
پڑتی رہی. میں ساری کڑیوں کو آپ کے سامنے نہیں گزارش کر سکتا. بس دو مرحلے تھے جنہیں عرض کرنا چاہتا تھا. ان منزلوں سے گزرنے کے بعد ایسا حوصلہ پیدا کرا دیا اسلام نے, ایسی ہمت پیدا کرا دی. کوئی بڑے سے بڑا ظالم ہو مگر کلمہ حق اس کے سامنے کہا جائے. اور یہ جہاد وہ ہے جو مردوں کے بھی حصے میں آیا, اور یہ جہاد عورتوں کے حصے میں بھی آیا. تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں. میں ان میں سے فقط دو منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہچانیں کہ جہاد باللسان میں عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں. جس شان سے انہوں نے حق کے جہاد ادا کیا ہے, کلمہ حق عند سلطان جائے. بصرے کی رہنے والی خاتون, بصرے کی رہنے والی ایک محترمہ سورہ مدانیہ, جب بصرے میں حاکم شام کے گورنر نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا, ٹیکس بڑھا دیے, لوٹ مار شروع کر دی, عوام کو ستانا شروع کیا, تو لوگوں نے فریاد کی کس کی مجال جو حاکم شام کے سامنے جا کے اس کے گورنر کی شکایت کر سکے. تو مدانیہ نے کہا میں جا رہی ہوں, میں جا کے کہوں, میں بیان کروں گی یہ گورنر یہ حکام کیسے ظلم کر رہے ہیں اور ایسے افراد کو کیسے حاکم بنایا گیا. چلی مسافتیں طے کرتی ہوئی یہاں تک کہ جب دیار شام میں پہنچی, دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچی, ملازمین کے درباروں نے روکنا چاہا. یہ دربار ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہاں کوئی قدم نہیں رہ سکتا. کہا کہہ دو کہ میں آئی ہوں. وہ تو بچے رہیں گا, انشاءاللہ لطف پائے گا. جاؤ اور جا کے حاکم سے کہہ دو کہ میں آئی ہوں. تم کون ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہارا پیغام پہنچا دیا جائے. کہا جا کے بتا دینا کہ میں آئی ہوں, میرا نام بتا دینا, دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. دربانوں نے جا کے اطلاع کی, ایک عورت آئی ہے, اپنا یہ نام بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے نام کی اطلاع کر دو, میں دربار میں چلی جاؤں گی. کہا اچھا بلا لو, بلا لو. دربار میں آئی. کہا تم بڑے موقع سے آ گئی, ہم تمہیں خوب پہچانتے ہیں, آج ہی تو وقت آیا ہے تم سے انتقام لینے کا. آج بھی شام پہچانتا ہے, شاید آپ نہ پہچانتے ہوں اور بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں. تمہیں گھر کا تعارف کرو. لوگ پریشان ہو گئے. ایک عورت بصرے سے آئی ہے اور حاکم کو معلوم ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوب جانتا ہوں, آج تم سے انتقام لیا جائے گا, بدلا لیا جائے گا. یہ کون عورت ہے جس کو یہ پہچانتے ہیں اور ہم لوگ نہیں جانتے. مجمع متوجہ ہے یہ کون ہے جس کو حضور پہچانتے ہیں ہم نہیں پہچانتے. کہا تمہیں نہیں معلوم, جب صفین میں میرا لشکر علی کے لشکر سے لڑ رہا تھا تو میرے لشکر نے لشکر علی پر حملہ کیا اور حملہ کر کے قریب تھا کہ لشکر کو پسپا کر دیتا اور مجھے نمایاں کامیابی حاصل ہو جاتی. ایک مرتبہ سبوں کے درمیان سے خاتون باہر آئی اور آپ اس نے لشکر علی کے سپاہیوں کو للکارا, تمہیں حیا نہیں آتی ہے, ایسے امام برحق سے ہوتے ہوئے اور جہاد سے قدم پیچھے ہٹا رہے ہو, ایسے امام برحق کے ساتھ آئے ہو اور راہ خدا میں جہاد نہیں کر سکتے. ایسا للکارا کہ سارا بھاگتا ہوا لشکر پلٹ کے آیا اور دوبارہ لشکر علی نے ایسا حملہ کیا کہ میرا لشکر داغ لگا سکا. جب میں نے پوچھا کون ہے تو یہی وہ عورت تھی جس نے لشکر علی کو شجاعت کا حوصلہ دلا کر میرے لشکر کو پسپا کرا دیا, میرے لشکر کو قتل کرا دیا. آج موقع آیا ہے بدلہ لینے کا, بلایا جائے جنات کو, جنات کو بلایا جائے. نہ تم سکو گے ابھی ہو کہ تم کیا رکھیے گا, بہترین یاد کر میں رہا ایسے مقام پر بلایا جائے جنات کو. جنات سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اسے ختم کر دیا جائے, اسے ختم کر دیا جائے. تو اللہ کو کیا انتظار ہے, اسے حکم ملنے کے لیے ہے کہ اللہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ حاکم نے بڑے غرور سے کہا, اے زن حمدانیہ آج اپنا انجام دے گئے, اب علی مر چکے. جس علی کی حمایت میں لشکروں کو آمادہ کر رہی تھی, جس علی کی حمایت میں سپاہیوں کو چھوڑ دلا رہی تھی, وہ علی مر چکے. آج تیرا بچانے والا کوئی نہیں ہے. اب میرے دربار میں آج اسے انتقام لیا جائے گا. مسکرا کے کہا علی ہی نہیں مرے, تجھے خبر ہی نہیں ہے, علی ہی نہیں مرے, علی بھی مر چکے.
عدالت ہی مر چکی، شرافت ہی مر چکی، انسانیت ہی مر چکی۔ یہ تم نے کیا کہا؟ میرا دربار اس بات کا گواہ ہے کہ تنہا علی نہیں مرے، انصاف بھی مر چکا۔ تنہا علی نہیں مرے، شرافت اور انسانیت تو موت آ چکی، ورنہ یہ عورت جو فریاد دے جائے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے۔ سن، اب تو میں دنیا سے جا رہی ہوں، ایک واقعہ سنا کے جاؤں گی، ایک واقعہ سنا کے جاؤں گی۔ جب حاکم علی نے، جو علی کے دور کا حاکم تھا، جب اس نے اسی طرح کے مظاہر کرنا شروع کیے تو میں بصرے سے پوچھے گئے علی کے پاس ایسی ہی شکایت لے کر وہاں پہنچی۔ جب وہاں پہنچی گئے دولت پر تو معلوم یہاں نہیں ہے، مسجد نماز پڑھنے گئے۔ میں مسجد کے دروازے پر پہنچی، ایک علی مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے وہیں دروازے سے پکار کے کہا، یا علی، میں آپ کے حاکم کی شکایت لے کر آئی ہوں، میں آپ کے حاکم کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ آواز دی ویسے علی نے مسلح چھوڑ دیا، پلٹ کیا ہے، کیا شکایت لے کر آئی ہوں؟ کہا تمہاری طرف کا حاکم ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ ذرا فریادرسی کریں، ہم نہیں ہوگی۔ علی نے اسی وقت پروانہ نے کہا اس حاکم کے معذور کر دینے کا، اور جب پروانہ میرے ہاتھ میں دے دیا تب مسلح پر جا کے کہا اللہ اکبر، مسلح پر جا کے نماز شروع کی۔ جب معذوری کا حکم دے دیا، حکم نامہ نافذ کر دیا، تب علی نے نماز شروع کی ہے۔ ایک وہ علی تھے کہ جنہوں نے مسلح چھوڑ کے پہلے فریاد سنی، حکم نافذ کیا، اس کے بعد عبادت الہی شروع کی، اور ایک یہاں میں فریاد لے کے آئی ہوں اور مجھے قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مجھے قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب تو تجھے معلوم ہو گیا کہ علی ہی دنیا سے نہیں گئے، انصاف بھی چلا گیا۔ علی ہی نہیں گئے بلکہ شرافت اور انسانیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ظاہر ہے بات ایسی کہی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حاکم نے کہا اچھا، اگر ہمارے حاکم نے تم سے کچھ ٹیکس زیادہ لے لیا ہے تو میں آرڈر دے دیتا ہوں کہ جس سے پیسہ زیادہ لے لیا ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ بس آخری لفظ ہے اس واقعے کا جو بڑا عجیب و غریب ہے، جہاں جہاں پیسہ زیادہ لے لیا ہے اسے واپس کر دیا جائے، میں ابھی حکم دے دیتا ہوں۔ اس نے عجیب و غریب بات کہی، کہا مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اسی لفظ کو آپ محسوس کریں، مسئلہ پیسے کا نہیں ہے کہ آپ پیسہ واپس کرا دیں، ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے کم کرا دیں، مسئلہ دولت کا نہیں ہے، مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایسا حاکم جو ظلم کرنے والا ہو وہ حاکم رہے گا کیسے؟ جو عوام پر زیادتی کرنے والا ہو ایسا انسان حاکم رہے گا کیسے؟ جب تک آپ اسے معذور نہ کر دیں، پیسے کم زیادہ کرنے سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا اصرار کیا کہ پھر آخر حاکم وقت نے حکم نامہ لکھا کہ اس حاکم کو معذور کر دیا جائے، اور حکم نامہ اس کے ہاتھوں میں دیا، کہا اب تو نے حق کو پہچانا، اب تو نے حق کو پہچانا۔ آپ نے محسوس کیا اتنی دیر کے جہاد کا معاصر کیا نکلا؟ مسئلہ دولت نہیں ہے، مسئلہ پیسہ نہیں ہے، میں فقط یہ ثابت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جو ظلم کرنے والا ہے اسے اسلام میں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ وہ جہاد تھا جس کا سنگ بنیاد شہزادی کائنات نے رکھا تھا۔ یہ فاطمہ کا کیا ہوا حوصلہ ہے جو نسلوں میں چلا جا رہا ہے۔ بڑے مرحلہ مراحل اس مقام پر تھے جو میں آپ کے سامنے گزارش کرتا، مگر اختصار کرتے ہوئے ایک منزل میں اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس سے زیادہ دشوار گزار مرحلہ ہے، اس سے زیادہ سخت منزل ہے۔ کون ایسا ہے جس نے تاریخ میں حجاج کا نام نہیں سنا؟ حجاج کا نام کسی نہیں معلوم؟ ایسا ظالم، ایسا سفاک، ایسا قتل عام کرنے والا انسان تاریخ میں کم ایسے افراد گزرے ہیں جو ایسے ظلم کرنے والے اور ایسے لوگوں کا خون بہانے والے ہوں۔ یہاں تک کہ حجاج خود بیان کرتا ہے، میں وہ مثال تو نہ بیان کر سکوں گا جو حجاج نے کہا ہے، لیکن بہرحال آپ جتنا سوچ سکیں وہ کہتا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی قیدی لایا جائے اس کے جسم میں جا بجا زخم لگائے جائیں اور زخموں پر نمک چھڑک دیا جائے، تو جب وہ قیدی، وہ اسیر
وہ آدمی جب تڑپتا ہے تو مجھے اتنا زیادہ لطف آتا ہے جتنا زیادہ لطف کسی انسان کو اپنی عشرت گاہوں میں محسوس نہیں ہوتا. اب آپ اندازہ کیجیے کیا مزاج ہے کہ انسان کو اس طرح زخمی کر کے تڑپایا جائے اور جتنا وہ تڑپتا جائے اتنا ہی لطف آئے. ایسے انسان اور ایسے ظالم کے دربار میں ایک خاتون کو لایا گیا، اس لیے اس کے خلاف مخبروں نے شکایت پہنچائی ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ علی کو سب سے بہتر کہتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمانوں میں علی کو سب سے بہتر قرار دیتی ہے. اچھا یہ کون عورت ہے؟ بجا سمجھا، بلاؤ. بلائی گئی اور رابطی کی حریم سعدیہ حجاج کے سامنے لائی گئی. حجاج ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، دیکھا اچھا تم ہی ہو رہے سعدیہ ہو. دیکھا جہاد شروع ہو رہا، تم ہی ہو رہے سعدیہ ہو. جواب سنیں گے؟ عجب جواب دیا. فرمایا نعمت تفرس بلو کنت غیر مومن. یہ حدیث پتہ نہیں آپ نے سنی ہے نہیں سنی؟ حدیث میں کہا گیا اتقوا فراست المومن. مومن کی فراست سے ہوشیار رہو. مومن کی نگاہ بڑی دقیق ہوتی ہے. مومن آثار کو دیکھ کے حقائق کو پہچان لیا کرتا ہے. اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے اور نے کہا نعمت فروخت پہچانا تو خوب تو نے آثار کو دیکھ کے مجھے پہچان تو لیا. پہچانا تو خوب تو نے بولو کن غیر مومن اگر جو تم مومن نہیں ہے. یہ فراست، یہ شناخت، یہ ہوشیاری تو کسی مومن کو ہونا چاہیے. تو جیسے کہ ایمان میں کہاں سے آ گئی؟ سوچیے جہاں عالم یہ ہو، جہاں جرم کی کیفیت ہو اور وہاں اس حوصلے کے ساتھ کہ بولو تم کا غیر تم مومن نہیں ہے مگر تیری فراست خوب ہے، پہچانا خوب تو نہیں. تو اچھا خیر تم کچھ کہو مگر آج تمہارے ایمان کا، تمہارے عقیدے کا حساب کیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ تم نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا ہے. کہ میں نے کیا خطا کی ہے، اتنا روب و داغ کیا ہے، اتنا جلال و غصہ کیا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کیا غلطی نہیں کی ہے؟ تیرے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ تیرا ایمان یہ ہے کہ علی سارے مسلمانوں سے بہتر ہے. اب سارے مسلمانوں کے معنی آپ جانتے ہیں. تیرا ایمان ہے اور تیرا عقیدہ یہ ہے کہ علی سارے مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ کمال رکھنے والے ہیں. جیسے حجاج نے سوال کیا اور اللہ نے مسکرا کے کہا میرے مخبر کے کیسے جاری چھوٹے گے ایمان. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. ایسے مخبروں، ایسے جاسوسوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے جو ایسی غلط خبریں دیا کرتے ہیں، ایسی غلط بات کہا کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھے کہ شاید عرہ نے ڈر کے معذرت کر لی، یعنی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، یہ خالی میری طرف سے کر کے کہہ دیا گیا ہے. میں استغفر اللہ کہوں کہ وہ سب سے بہتر ہے، بھلا یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ لوگ سمجھے کہ مانی یہ ہے، لوگ سمجھے کہ معذرت کا رہتا ہے. کیا تیرے مخبر تیرے جاسوس کیسے چھوٹے ایمان ہیں جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں؟ کیا اچھا تو تم کہتی کیا ہو؟ اگر وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو تم نے کیا کہا؟ کیا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علی سب سے زیادہ باکمال ہے، علی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اس سے یہ تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں دوسرے میں کوئی کمال ہوتا ہے. زیادہ باکمال تو اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے جو خود بھی کچھ باکمال ہوتا ہے. زیادہ بہتر تو اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے جو خود بھی کچھ بہتر ہوتا ہے. میں دوسروں کو سمجھتی ہی کیا ہوں کہ میں مولا کا مقابلہ ان سے کروں. ابھی تک تو مجمع سمجھ رہا تھا کہ معذرت کر کے خوشامد کر کے جان بچا لی فرصت مل گئی. یہ کیا معلوم تھا کہ مسئلہ اور تنظیم بنا دیا. جو آدمی اتنا سننے کے لیے تیار نہ ہو وہ یہ برداشت کرنے کے لیے کیسے تیار ہو جائے گا؟ تو اچھا تو پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر میرے مولا کو پہچاننا ہے تو خبردار ان سے مت ملانا، امت سے مت ملانا. میرے مولا کے کمال کو پہچاننا ہے تو پہلے انبیاء کا کمال
لانا کیسا؟ میں تو سارے کرداروں کا نقشہ تیرے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، فیصلہ تیرے اوپر چھوڑا، فیصلہ تیرے اوپر چھوڑا، وہ تجھے سمجھنا ہوگا تب تم کہنا کیا چاہتی ہو۔ کیا اتنا تجھے معلوم ہے پروردگار نے آدم سے کہا درخت کے قریب نہ جانا، نبی خدا سے خلیفۃ اللہ سے درخت کے قریب تو نہ گئے، حکم خدا کی مخالفت تو نہ کی، مگر اتنا تو تم بھی کہتے ہو کہ دانے گندم کھا لیا، حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کی، درخت کے پاس نہیں گئے مگر درخت کے دانے درخت کے پھل تو کھا لیے، اتنا تو تمہارا کہنا بھی ہے۔ تو جس درخت سے کل آدم کو روکا گیا تھا باوجود وہ دانے گندم تو کھا لیے، اب ذرا میرے مولا کا کمال پہچان، جب پروردگار نے علی پر کبھی دانے گندم کھانے کی پابندی عائد نہیں کی مگر ساری حیات گزر گئی، چوپر گزارا کرتے رہے، ساری زندگی گزر گئی چوپر گزارا کرتے ہیں۔ اور بہترین بات اس مقام پر سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا آدم قد اکل الہند واللہ انہا وعلی قد ترک الاکل لتصدق القرآن۔ کیا کہنا اس بندے خدا کا جو قربت خدا کے لیے صرف اس لیے دانے گندم کو چھوڑے ہوئے ہے کہ کل خدا نے کسی ولی خدا کو منع کیا تھا، یعنی علی نے دانے گندم کو چھوڑ کے سلسلہ خلافت الہیہ کو پہچانا دیا۔ میرا دوسرا اس پہلے خلیفۃ اللہ سے مل رہا ہے، جب انہوں نے استعمال کیا اور اس کا نام ترجمہ ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کہ میری حیات میں ترجمہ ہوگا انسانی ہو گیا۔ اچھا یہ کہا یہ تو بڑا عجیب و غریب لوگ اس نے پیش کیا، اور کیا کہنا چاہتی ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مثال بیان کی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ لوط کی زوجہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، نوح کی زوجہ لوط کی زوجہ دو نیک بندوں کی زوجہ تھی، دو نیک بندوں کے گھر میں تھی مگر اس کے بعد کی شوہر سے خیانت کی، تو سوچیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جناب نوح کی زوجہ کا حال پڑھا قرآن میں، نوح پیغمبر ہے مگر زوجہ کا حال پڑھا قرآن میں، کہاں پڑھا؟ لوط پیغمبر ہے مگر زوجہ کا حال پڑھا قرآن میں، رائے ہفتے منحرفوں کی خیانت کی، کہاں پڑھا؟ کہ اگر پڑھ لیا ہے تو میرے مولا کے گھر کا نقشہ آگے دیکھ لیں، وہ انبیاء کرام تھے جن کے گھر میں آنے والی بیویاں خیانت کے مرتکب ہو گئی، اور یہ میرا مولا ہے جس کی زوجہ کے بارے میں خدا اعلان کر رہا ہے جب زہرا راضی ہوتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، جب زہرا ناراض ہوتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کے اعلان ان اللہ یرضی رضا فاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ غضبناک ہو جائیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تو نے نقشہ پڑھا، کہاں یہ دیکھا، کہا اور قرآن پڑھا ہے؟ اچھا نے کہا ابھی بھی اور سنانا چاہتی ہے، کہاں قرآن کی ایک آیت اور سنانا چاہتی ہوں۔ جناب سلیمان کا حال پڑھا، سلیمان کا حال پڑھا، کہا سلیمان کے حالات میں کیا ہے؟ کہا سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب حقیق ملکن پروردگار ایک ملک دے ایسا بھی جو میرے پاس کسی بھی سزاوار نہ ہو۔ سلیمان نبی خدا ہے، خدا سے ملک مانگ رہے ہیں، سلیمان نبی خدا غیر سے نہیں مانگے، نبی غیر سے کیسے مانگے گا؟ نبی خدا ہے مگر خدا سے ملک دنیا مانگ رہے ہیں۔ میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتی، اتنا تو خود فیصلہ کر جو ملک دنیا مانگ کے لے اس کا مرتبہ کیا ہے، اور جس کے سامنے دنیا آئے تو کہ کیا کسی اور کو دھوکہ دینا میں جس سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ملک دنیا لے لینا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور ملک دنیا کو راہ خدا میں لٹا دینا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اس طرح اور پڑے محمد
بس ہو رہا تقریر تمام ہو گئی تو ابھی تقریر کہاں تمام ہو؟ میرے جاسوسوں نے اگر بیانی سے کام لیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پوری خبر تک تک پہنچا دوں. میں اور کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت اور سنانا چاہتی ہوں؟ جب چاروں طرف سے فرعون والوں نے سازش کر کے چاہا کہ جناب موسیٰ کو گھیر لیا جائے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے تو موسیٰ نے گھر چھوڑ دیا اور وہ گھر چھوڑ کے نکلے تو قرآن مجید کہتا ہے وَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا. موسیٰ آبادی سے نکلے مگر خوفزدہ ہے. کیوں خوفزدہ تھے؟ یہ غلط مسئلہ مولا نے سوال کیا ہے، لیکن یہ لفظ خائف موسیٰ کے لیے قرآن میں استعمال ہو گیا. اچھا یہ آئے تو پڑھی مگر کہنا کیا چاہتی ہے کہ اگر موسیٰ کے حالات میں یہ لفظ خائف پورے پڑا ہے تو ہجرت کی رات آگے کس طرح پیغمبر بھی دیکھتے اس طرح پیغمبر پر سونے والے کا حال بھی دیکھے کہ تلواریں چمک رہی ہے، نیزے کچک رہے ہیں مگر مجاہد اطمینان سے سو رہا ہے. اب بتا میں کس سے ملانے جاؤں؟ تو یہ سننا تھا کہ آچار جسے کیا یہ تقریر تو کوئی خطرناک ہے کہ ایکشن سے کیا ہوگا پر پورے بہت اچھی تقریر کی. اپنے سارے بیانات کو استدلال کے ساتھ آیات سے ثابت کر دیا کہ آچار مگر میں چپ ہونے والی نہیں، میرا بیان رکنے والا نہیں. ابھی ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے، ایک منزل باقی رہ گئی ہے. میں قرآن کی ایک آیت اور سنانا چاہتی ہوں. اب وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے نالائق جنہوں نے عیسیٰ کو مریم کو خدا کہنا شروع کر دیا. پروردگار نے کہا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ یعنی تم نے نہیں کہا مجھے مان لو، تم نے نہیں کہا یہ تو تم کو خدا مان رہے ہیں. خدا نے کہا اتنا تو میرا بھی ایمان ہے، تجھے بھی معلوم ہوگا کہ عیسیٰ ہرگز اس بات پر راضی نہیں تھے کہ انہیں خدا کہا جائے. جناب عیسیٰ تب اس بات سے راضی نہیں تھے کہ انہیں یا ان کی مادر گرامی کو خدا کہا جائے، مگر اتنا تو بہرحال معلوم ہے ناراض تھے مگر سزا نہ دے سکے. ناراض یقینا تھے، نبی و خدا ذرا راضی ہو جائے گا کہ وہ اس کو خدا کہنے لگے. ناراض تھے مگر سزا نہ دے سکے. تو ایک مرحلہ وہ تھا کہ جہاں ناراضگی کے باوجود سزا نہ دے سکے، اور ایک مرحلہ وہ تھا جہاں مظاہری خدائی کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور علی نے قتل کر کے یہ تم کو آج میں چلا کے واضح کیا میں ایسے انسان کو برداشت نہیں کر سکتا جو میرے خدا کے مقابلے میں مجھے خدا کہنے کے تیار ہو. بلکہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں آنے کے بعد حجاج نے کہا بس ہو رہا اب اس سے آگے اور تقریر نہیں سننا چاہتا. کیا یہ بتا میری بات ثابت ہو گئی ہے؟ جو مناظر میں نے پیش کیے ان کو سننے کے بعد تم نے کوئی فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ جو فیصلہ کیا فیصلہ تو کرنا، فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے. میں اللہ والوں میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتی، میں اللہ والوں میں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہتی. میرا منشا تو صرف یہ تھا کہ خاصان خدا کو کردار کو پڑھنے کے بعد تب پہچان کے میرے مولا کا کمائیے غیروں سے ملا کے علی سمجھ میں نہ آئے گی، امت سے ملا کے کمال علی سمجھ میں نہ آئے گا. کمال علی سمجھنا ہے تو اللہ والوں کے کردار کو پہچانو، کمال کردار علی خود ہی نمایاں ہو جائے گا. ایک طرح محمد بس ارباب کرم یہ چند مناظر تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عورتوں میں یہ حوصلہ ہے، اگر مردوں میں یہ ہمت ہے، اگر کل والوں میں یہ ہمت ہے، اور کل اگر ایسی خواتین دربار میں جا کے ظالموں کے سامنے اعلان حق کر سکتی ہیں تو ہمیں اپنی برادری میں حق کہنے میں کا مت. ہمارا دوست نماز نہیں پڑھتا مگر کیسے لوگوں کے ناراض نہ ہو جائے، کورونا کی سوچی کیسے بولے کہ حجاج ناراض نہ ہو جائے. وہ جانتی ہے اعلان حق ہونا چاہیے، سچی بات کہنا چاہیے. جب اسلام نے واجب قرار دیا ہے ہر مسلمان پر کہ دوسرے مسلمان کو نیکی کی ہدایت کرتا رہے تو ناراض ہو جائے یا راضی ہو جائے. جو حکم خدا سے ناراض ہو جائے آپ اس سے کیوں راضی ہیں؟ بس میں نے ایک لفظ کا یہی میری تقریر کا خلاصہ ہے. اس لفظ کی معنی جا کے سوچیے گا. اگر آپ کسی کے حکم خدا بیان کریں اور وہ ناراض ہو جائے اور پھر آپ اس سے راضی ہیں
تو اس کے معنی ہے کہ وہ حکم خدا سے ناراض نہیں ہے، آپ خود ہی حکم خدا سے ناراض، ورنہ جو حکم خدا سے ناراض ہو جائے اس سے راضی ہونے کے معنی جائیں، اس سے خوش ہونے کے معنی جائیں. جو حکم خدا سے ناراض ہو جائے ہم اس سے ناراض ہیں، مگر ناراضگی جھگڑا نہیں، ناراضگی یعنی بیزاری کا اظہار ہوتا رہے اور ہدایت کا سلسلہ برقرار رہے. یہ آپ نے تاریخ میں جہاد باللسان کے چند مراحل ہیں، چند مناظر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس جہاد باللسان کی معراج دیکھی ہے دربار شام میں، جہاں علی کی لاڈلی صحرا کی بیٹی یزید سے خطاب کر کے آواز دے یزید یہ قیدت وسع سعیت وناسب عہدت وانک لا تبو ذکرنا ولا تمیت بجنا. یزید تیری مکاریاں ختم ہو جائیں گی، نہ ہمارا ذکر مٹنے والا ہے نہ ہماری وحی مٹنے والی. یہ معراج ہے جہاد باللسان کی کہ ایسے موقع پر اور ایسے جلاد کے دربار میں جس نے 6 مہینے کے بچے کو معاف نہ کیا، جس نے 6 مہینے کے بچے کو قتل کر دینا بھی ضروری سمجھا ہو، ایسے مقام پر ثانیہ زہرا اس اطمینان کے ساتھ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں نہ ہمارا ذکر مٹنے والا ہے نہ ہماری وحی فنا ہونے والی ہے. ایسی خاتون، ایسی شیر دل خاتون جس میں یہ حوصلہ یہ ہمت پایا جائے، اسی گود کے پالے ہوئے وہ شہزادے جن کا ماتم کرنے کے لیے آج ہم اور آپ جمع ہوئے. ان کی شبیہ تابوت کی زیارت کرنے کے لیے اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے. کسی خاتون کے گود کے پالے، کسی خاتون کی تربیت سے فیضیاب ہونے والے وہ بچے ہیں، وہ شہزادے ہیں جن کو تاریخ میں قوم محمد کہا جاتا ہے. کیا حوصلے تھے، کیا جذبات تھے، کس شان سے ثانیہ زہرا نے ان کو آمادہ کیا، ان کی تربیت کی، انہیں تیار کیا راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے. منظریں آپ سنتے رہتے ہیں مگر میں تذکرے کو بہرحال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب فرزند رسول وطن چھوڑ کے چل رہے تھے، حسین مدینے سے مکے آئے، کچھ دنوں مکے میں قیام رہا، 8ویں تاریخ آئی مکہ چھوڑ کے چلے. ایسے موقع پر ایک ایک آ کے کہہ رہا ہے نبی کے لال مکہ حرم خدا ہے، مکہ محفوظ جگہ ہے، مکے کو چھوڑ کے آپ نہ جائیے. مگر فرزند رسول نے کہا تمہیں مکے کا حال معلوم ہے، تم جانتے ہو مکہ حرم خدا ہے، میں بھی جانتا ہوں، مگر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ظالموں کی نگاہ میں مکہ کوئی شے نہیں ہے. تم کرنے والے اس مکے میں بھی مجھے قتل کر سکتے ہیں. لباس احرام میں خنجر چھپا کے آنے والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں زمین حرم کی بے حرمتی نہیں چاہتا، لہذا میں مکہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. فرزند رسول آمادہ ہیں. ایسے موقع پر ایک ایک نے اپنے خیال میں چاہا کہ نبی زادے کے امن و امان کا انتظام کیا جائے. انہی میں سے ایک جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جنہوں نے حاکم مدینہ سے امان نامہ لکھوایا ہے اور امان نامہ بھیجا. فرزند رسول آپ کے لیے وطن میں امان ہے، آپ کے لیے وطن میں امان ہے، آپ صحراؤں میں نہ جائیں، آپ بیابانوں میں نہ جائیں، آپ اس گرمی میں سفر نہ فرمائیں. میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. مگر فرزند رسول نے کہا جو انجام میں جانتا ہوں، جو حقائق میری نگاہ میں ہیں وہ حقائق کی نگاہ میں نہیں ہیں. ہر ایک سمجھانے والے کو حسین نے الگ الگ جواب دیا اور بلاخر جب طے ہو گیا کہ نبی زادے کو جانا ہے تو پھر یہ بھی طے ہو گیا مولا اگر مصلحت امامت کسی میں ہے کہ آپ چاہیں تو یہ میرے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ خدا نہ کردا اگر کوئی وقت پڑ جائے اور میں آپ کے ساتھ نہ رہوں تو یہ بچے راہ حق میں آپ پر قربان ہو جائیں. اب جو حسین چلے تو قافلے میں وہ 2 شہزادے بھی ساتھ چلے جنہیں ابن محمد کہا جاتا ہے. تاریخوں میں تفاصیل تو نہیں پائی جاتی مگر جو میں نے مختلف کتابوں روایتوں سے جمع کیا ہے وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کربلا یہ قافلہ پہنچا، عاشور کی رات آئی،
جہاں تمام مائیں اپنے بچوں میں حوصلے جہاد بیدار کر رہی ہیں، بیٹا کل جب قربانی کا وقت آ جائے تو پہلے تم قربان ہو جانا، پہلے تم اپنی جان بھی دینا، پہلے تمہارا سر مولا کے قدموں کو قربان ہو جائے۔ شہزادی زینب اپنے گود کے بالوں کو دیکھ رہی ہیں، اور محمد کل قربانی کریں، اور محمد کل جہاد راہ خدا کریں ہے۔ دیکھو مولا پر تم قربان ہو جانا، اکبر نہ جانے پائے تم چلے جانا، قاسم نہ جانے پائے تم قربان ہو جانا۔ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ بھیا پر اپنی گود کے بالوں کو پہلے قربان کروں، کیسے کیسے اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کیا، اپنے گود کے بالوں کو آمادہ کیا۔ علی سے مرحوم نے بڑا عجیب نقشہ بھیجا ہے، شہزادی بزرگوں کے جہاد کے تذکرے کر رہی ہے، جعفر تیار کا جہاد یاد کرو، جعفر تیار کا جہاد یاد کرو، حیدر کرار کی لڑائیوں کو یاد کرو۔ اتنا یاد رکھو کہ جعفر تیار تمہارے ہی دادا کا نام ہے، حیدر کرار تمہارے ہی نانا کا نام ہے۔ جب میدان جہاد میں قدم رکھنا تو اس شان سے جہاد کرنا کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، سوچے پکار اٹھے کہ نوازے علی کے ہیں۔ اس شان سے جہاد کرنا ہوگا۔ آسور کا دن آیا، قربانیوں کا وقت آیا۔ اب شہزادی نے کہا بچوں جاؤ آقا کی خدمت میں، اجازت لو میدان میں جا کے قربان ہو جاؤ۔ بچے آئے مولا کے سامنے آ کے گزارش کرتے ہیں، آقا سر سے پیر تک دیکھ رہے ہیں، ارے کیسے اجازت دے، صبح کے جو آتا ہے وہ مرنے کے رضا لینے آتا ہے، جو آتا ہے وہ مرنے کی اجازت لینے کے لیے آتا ہے۔ حسین نے شہزادوں کو سر سے پیر کر دیکھا، ایک مرتبہ پہل سامنے آ گئی، بھیا یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بہن یہ مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے، بتاؤ میں یہ مرنے کے لیے میدان میں بھیج دوں؟ بھیا آپ نے زینب کی ہر بات کو ہمیشہ مان لیا، آج یہ آخری تمنا ہے، آخری آرزو ہے، ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جو ہر بات اجازت ملی، شہزادے میدان میں آئے، مدعو کے جہاز ہے، ادھر آؤ ان کا جہاز جاری ہے، ادھر محمد چل کر رہے ہیں، عباس علمدار شیروں کے حوصلے بڑھا رہے ہیں، شاباش میرے شیروں، شاباش میرے شیروں، شاباش۔ بچے آگے بڑھتے جاتے، میں نے مقصد میں یہ کرا نہیں دیکھا، مگر مرثیہ نگاروں نے جب منظر نظر کیا کیا کرتے کرتے جب دونوں بھائی میدان میں آگے بڑھتے گئے، ایک بھائی نے دوسرے کو پکار کے کہا بھیا ٹھہرو، بھیا ٹھہرو، آگے قدم نہ بڑھانا، آگے دریا نگاہ کے سامنے ہے، خبردار دریا کی طرف نہ جانا، دریا کی طرف قدم آگے نہ بڑھانا۔ ہم پیار کی رحمتوں کو برداشت کر کے راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا اور ان کو زخم لگنے لگے، محمد پر تلواریں چلنے لگی، زخمی ہو کے دونوں بھائی گھوڑے سے گرنے لگے۔ مولا کو آواز دی، آقا نے پکار کے کہا بھیا عباس، بھیا عباس، دو شیر میدان میں گر رہے ہیں، حسین اکیلا نہ اٹھا سکے گا، عباس میرے ساتھ چلو، ابھی تو علمدار کربلا کو لے لو، حسین چلے، میدان میں آئے، شیروں کے جنازے اٹھائے، نہ تم سکو گے، بیان آخری مرحلے میں ہے، شیروں کی لاشوں کو اٹھایا، ایک تو حسین لے کے چلے، ایک کو عباس لے کے چلے، ایک سبھی تابوت کی زیارت کرنے والوں، حسین جس شان سے بچوں کو لا رہے ہیں، عباس کی اللہ سے لا رہے، نابے خیمہ نے بچوں کی لاشوں کو رکھا، اس کا دور کی آئی شہزادی کے پاس، بیوی
کیسے آئے کیا ٹی کر کے دیکھیے کس عالم سے آئے ہیں اب جو شہزادی آئی دیکھا ادھر محمد کا جنازہ ادھر اور جنازہ آواز شاباش میرے شیرو تم نے ماں کی لاج رکھ لی یہ کہہ کے سر سجدے میں رکھ دیا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیرے بچے میرے ماں جائے کر قربان ہو گئی میرے داد میرے بھیا کے جاؤ 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 Se macho quali de tasero